اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا اور بہت بڑا بدکار تھا۔ ہر رات کوئی نئی خاتون اس کے گھر کی زینت بنتی۔ ایک دن ایک خاتون کو 60 دینار دے کے وہ اپنے گھر لے آیا۔ جب بدی پہ آمادہ ہو گیا تو اس خاتون کا وجود کانپنے لگا، اس کا بدن تھر تھرانے لگا۔ کفل نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، کفل میں کوئی بدکار خاتون نہیں ہوں، لیکن ضرورت مجھے تیری چوکھٹ پہ لے آئی ہے۔ بس دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلے ہوئے جملے تھے، دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئے۔ کفل پیچھے ہٹ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ کفل کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ لوگ جب صبح گئے تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ گناہ کو ترک کرنے والا، ارادے سے باز آ جانے والا اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، یا خاتون ہے اس کو مرد نے دعوت گناہ دی، اور اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا خاتون نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، حشر کے دن اللہ کی رحمتوں کے سائبان تلے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ لوگ تو حساب کرتے ہیں نا، کتنی فیکٹریاں چھوڑی، کتنا بینک بیلنس، کتنی جائیداد، کتنے مربع، کتنی زمینیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنے اعمال خود تول لو، کہیں میزان پہ جا کے پریشانی نہ ہو۔ عمرے سے، حج سے جب واپس آتے ہیں تو جب آخری دن ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنا سامان تول رہا ہوتا ہے، کیوں میاں؟ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ اگر 2، 3، 4 کلو بڑھ بھی گیا تو وہ ویسے بھی گزرنے دیتے ہیں، یا چند ریال دیں گے تو آپ گزر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود چند لمحوں کی پریشانی سے بچنے کے لیے بار بار اپنا سامان توڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے پریشانی نہ ہو۔ یار آب زمزم ہے، کھجوریں ہیں، ان کا وزن بڑھ گیا تو پریشانی ہوگی اور تم اس سے ڈرتے ہو، اور اگر برائیوں کا وزن بڑھ گیا تو کہا وزنوا قبل ان توزنوا، قبل اس سے کہ تمہارا وزن کیا جائے تم وزن پہلے کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ ہے تم کھڑے کہاں۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں، ہر شخص کو پتہ ہے میرے پاس برائیاں کتنی ہیں، نیکیاں محض اللہ کی رضا کے لیے کتنی ہیں، فساد نیت کا شکار کتنے عمل ہیں، ریاکاری کن کے ساتھ جڑ گئی، میرے کون سے اعمال ہیں جو عجب نے برباد کر دیے۔ ہر بندے کو پتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اپنے عمل کا اسے محاسبہ کرنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہاں تو دیکھتے ہو کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، لیکن آگے کیا بھیجا ہے۔ آج اگر تم نہیں سوچو گے تو ایک دن آئے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر جان دیکھ لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ ہر چیز تشت ازبام ہو جائے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی باہر آ جائیں گے۔ جب سینوں کی چھپی چیزیں بھی تشت ازبام ہو جائیں گی تو باقی کیا بچے گا؟ تو کتنا سخت دن ہوگا۔ تو اس دن کی آج تیاری کرنا ہوگی۔ ہمیں بتایا گیا ہے دنیا دارالعمل ہے، جہاں جو کرو گے کل قیامت کے دن اس کی جزا یا اس کی سزا تمہیں دیکھنا ہوگی۔ اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، بندہ حیرت زدہ ہوگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔
لیکن پھر پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن جاتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، دکھ اور اذیت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا، حضرت صوبان سے مروی ہے، تو فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے۔ تو عرض کی اگر بہت زیادہ ہے تو پھر یہ کیسے ہو پائے گا؟ چونکہ صحابہ تو جانتے تھے 313 نہیں پکڑے جاتے تھے، تو جب وہ بہت زیادہ ہوں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہیبت دشمن کے دل میں باقی نہیں رہے گی، اور یہ اس لیے ہوگا کہ تمہاری حالت جس طرح سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے اس جھاگ کی طرح ہوگی۔ اور فرمایا تمہیں ایک مرض لگ جائے گا جس کا نام وہن ہے۔ تو صحابہ نے کہا مل وہن یا رسول اللہ، حضور وہن کیا ہے؟ تو حضور نے وہن کی تشریح فرمائی۔ ابو داود کی روایت ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جب تمہیں موت کا ڈر اس قدر لاحق ہو جائے گا اور دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت تمہارے گلے تک آ جائے گی تو پھر تمہیں لوگ نوچ کے کھا جائیں گے، جس طرح بھوکے کسی قصعہ پر، کسی پیالہ پر، کسی پلیٹ کے اوپر جھپٹتے ہیں۔ اور آج یہی حال ہے۔ یہ بات بار بار ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے اپنے جذبات کا اظہار ہے۔ قوت نافذہ رکھنے والوں کے کان پہ جوں تک نہیں ریکھتی کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ 56-57 اسلامی ملک اسی خطے میں موجود ہیں، اور درمیان میں ایک نقطے کے برابر اسرائیل نے ان کی نسل کشی جاری رکھی ہوئی ہے۔ عورتوں کی عصمتیں پامال ہو رہی ہیں، بچے لٹ رہے ہیں، یتیموں کا حال بھر گئی یہ امت یتیموں سے، مفلوق الحالوں سے، اور وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے امت کی طرف دیکھتے رہے، لیکن امت آنے والی نہیں ہے تمہاری مدد کو۔ کافر کی موت سے بھی ڈرتا ہے جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مومن کی موت مر؟ بے غیرتی کی ڈگری لیے کھڑے ہیں اور وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں۔ اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساکی۔ آج قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، گرچہ تابدار ہیں گیسوئے دجلہ و فرات، آج بھی دجلہ و فرات اسی طرح بہ رہا ہے، لیکن کوئی ایک حسین بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم جس اذیت میں اس وقت مبتلا ہیں، آئیے ہم اللہ کے حضور دعا ہی کر سکتے ہیں، یہ دروازہ کھلا ہے، باقی تو سارے دروازے بند ہو گئے۔ آج تو ہم دعا بھی کرتے ہیں تو اس پہ بھی طنز ہوتا ہے، امت کی بے حسی کا عالم ہے۔ اللہ اس امت کو غیرت کا نور عطا کرے، 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کا اللہ حمیت عطا کرتے، اور اللہ جل شانہ ان مفلوق الحال لوگوں کی مدد فرمائے۔ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی ایک آسرا بھی ان مفلوق الحال لوگوں کا نہیں بچا۔